बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 24 नवंबर 2019 मराकश की बर्बर कौम और कोहे अतलस का पहाड़ी सिलसिला। मराकश में तीसरे दिन अलह-सुबह हम मराकश के मशहूर पहाड़ी सिलसिले कोहे अतलस की जानिब गामजन हुए। कोहे अतलस मराकश के जुनूब मगरिब में वाक़ शुमाली अफ्रीका का सबसे ऊंचा और लंबा पहाड़ी सिलसिला है। इस पहाड़ी सिलसिले की लंबाई 2500 किलोमीटर है, जो मराकश, अलजायर और ट्यूनिस तक फैला हुआ है। इस पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी तोबखाल कहलाती है, जो मराकश के जुनूब मगरिब में 63 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और सतह समुंदर से तकरीबन 13,671 फीट की बुलंदी पर है। सयाहों की एक कसीर तादाद इस चोटी पर कोह पैमाई की गर्ज से हर साल मराकश आती है। ये चोटी मराकश शहर से बआसानी देखी जा सकती है। कोहे अतलस जाने का असल मकसद मोरक्को में बसने वाली बर्बर कौम की तहजीब व सकाफत को करीब से देखना था, जो कोहे अतलस की वादियों में अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवागर नजर आती है। मोरक्को, ट्यूनिस, अलजायर, लीबिया, मौरितानिया, माली और मिस्र के कुछ इलाकों में बर्बर कौम आबाद है। मराकश, अलजायर और ट्यूनिस में ये कसीर तादाद में पाए जाते हैं। मुसलमानों की तारीख में कई बड़ी शख्सियतें इसी कौम से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनमें फ़ातिह उंदलस तारिक बिन ज़ियाद, दौलत मराबतून का फरमारवा यूसुफ बिन ताशफैन, मशहूर मुस्लिम मुफक्किर और पहली हवाई उड़ान भरने वाला साइंसदान अब्बास बिन फरनास और अपने वक्त का अजीम सय्याह इब्न बतूता शामिल हैं। शुमाली अफ्रीका की मुस्लिम फतूहात के नतीजे में यहाँ बसने वाली बर्बर कौम की अक्सरियत इस्लाम में दाखिल हो गई थी। इस्लाम से कबल बर्बर कौम ईसाई, यहूदी और एनिमिस्ट यानी जानवरों, पौधों, पत्थरों वगैरह में अरवा होने की कायल थी। इस्लाम की आमद के बाद भी बर्बर कौम में यहूदी और ईसाई मज़हब के मानने वाले अक़लियत में मौजूद रहे और मोरक्को और अलजायर वगैरह में आज भी बर्बर कौम की एक कलील तादाद इन मज़ाहिब की पैरोकार है। ताहम अक्सरियत सुन्नी मुस्लिम है, जिनकी मजमूई तादाद तकरीबन 30 से 40 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। ये कौम नहायत जरी, जंगजू और मेहनत कश होती है। कोहे अतलस के दामन में बर्बर कौम के कई ख़ानदान और कबीले आबाद हैं, जो अमलील, टेकडर्ड, अकीस और असनी वगैरह के इलाकों में पाए जाते हैं। मराकश शहर से मुख्तलिफ टूर कंपनियां सयाहों को इन इलाकों में बजरिया गाड़ी ले जाती हैं, जिसके लिए सयाहों को पहले से बुकिंग करनी होती है। हमने भी ऐसी एक टूर कंपनी से बुकिंग की हुई थी, जिसका टूर गाइड ठीक सुबह 9 बजे हमें लेने हमारे होटल पहुंच गया। 9 बजे हम मराकश से कोहे अतलस की जानिब रवाना हुए। कोहे अतलस पर ले जाने के लिए टूर गाइड पहला पड़ाव जिस जगह करता है वो ऊँटों का एक बाड़ा होता है। इस तरह के कई बाड़े आपको हाईवे के आसपास नजर आते हैं। टूर गाइड्स यहाँ गाड़ियाँ रोककर सयाहों को ऊँटों की सवारी से लुफ्तअंदोज करवाते हैं। ऊँटों पर सवार होने से कबल आपको मराकशी जुब्बा और अमामा और सौब पहनने को दिया जाता है। तमाम सयाह ये जुब्बा और सौब पहनकर मराकशी सकाफत में ढल कर ऊँटों पर सवार होते हैं। ये तमाम ऊँट रेल के डब्बों की सूरत में एक कतार में एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। यहाँ तकरीबन आधा घंटा ऊँटों की सवारी से महजूज होकर हम अपने अगले पड़ाव यानी तहनूत वादी के लिए निकल पड़े। रास्ते में दाएं जानिब ऑलिव वैली यानी जैतून के दरख्तों से भरी हुई वादियाँ आती हैं, जो मुकामी लोगों की काश्तकारी का समर है। साथ ही पहाड़ों पर बद्दुओं के बने हुए मकानात भी दिखाई पड़ते हैं। वादी तहनूत पहुंचकर टूर गाइड आपको बर्बरी नाश्ता करवाते हैं। इस नाश्ते में बर्बरी रोटी के साथ ऑर्गन ऑयल, शहद और अमलोक, जो शहद, ऑर्गन ऑयल और बादाम के पेस्ट से बनाया जाता है, पेश किया जाता है और साथ में मराकशी चाय। खुले बाग में बैठकर ये बर्बरी नाश्ता अलग ही मज़ा देता है। नाश्ता करने की जगह के सामने ही एक दुकान में बर्बर औरतें चक्की पर खालिस ऑर्गन ऑयल तैयार करती नज़र आती हैं। वहाँ तैनात ख़वातीन आपको ऑर्गन ऑयल की तैयारी के तरीक़े से रूशनास करवाती हैं और फिर आखिर में खालिस ऑर्गन ऑयल से बनी मसनूआत ख़रीदने के लिए पेश करती हैं। ये मसनूआत खालिस यानी ऑर्गेनिक और हाथों से बनाई गई होती हैं। हम यहाँ आधा घंटा रुके और फिर आगे की जानिब रवाना हो गए। हमारा ड्राइवर बर्बर था, जिसकी अरबी काफ़ी टूटी फूटी सी थी। खैर, रास्ते में असनी के इलाके से गुजरना हुआ। ये सारा इलाका पहाड़ी है और यहाँ मौजूद तमाम गांव पहाड़ों के दामन में वाक़ हैं। ताहम ये गांव देखने में पाकिस्तान के बाद बड़े शहरों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता और मुतमद्दिन नज़र आ रहे थे, जहाँ पक्के मकानात, खूबसूरत सड़कें और बुलंद मीनार वाली मस्जिदें जा बजा देखी जा सकती थीं।
کوہ اطلس جانے کے لیے ایک پہاڑی سڑک پر اوپر کی جانب جاتے ہیں۔ یہ بالکل اسی نوعیت کی سڑک اور پہاڑی راستہ ہے جیسے ایبٹ آباد سے شوگران یا ناران جاتے ہوئے آتا ہے۔ ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف گہری کھائی اور وادیاں۔ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے ٹور گائیڈ نے ہمیں املیل ویلی لا کر چھوڑا، جہاں سے ایک دوسرے مقامی ٹور گائیڈ کے ذریعے ہم کو آگے پیدل جا کر یہ پورا پہاڑی علاقہ دیکھنا تھا جو 6 بربر گاؤں پر مشتمل ہے اور جس کی مشترکہ آبادی تقریباً 6000 نفوس ہے۔ اپنا تعارف کروانے اور ہمارا تعارف لینے کے بعد ٹور گائیڈ ہم کو پہاڑی راستے کی طرف لے کر چلا۔ راستے میں ٹور گائیڈ ہم کو گاؤں میں کئی درخت دکھاتا رہا جو 200-300 سال پرانے تھے اور آج بھی سرسبز و شاداب کھڑے ہیں۔ چڑھائی چڑھ کر ہم سب سے پہلے گاؤں اشین پہنچے۔ اشین بربر زبان کا لفظ ہے جس کا عربی مترادف جلباب ہے۔ یہاں فرینچ تسلط کے زمانے کی ایک چھوٹی سی فوجی چھاؤنی بھی دیکھنے کو ملی۔ اس چھاؤنی کے بالکل سامنے ایک پختہ عمارت کی شکل میں 2 منزلہ مسجد واقع ہے، جس میں اوپر کی منزل خواتین کا جائے مصلی ہے جبکہ زیری منزل مردوں کی جماعت کے لیے مختص ہے۔ اشین سے اوپر چڑھائی پر جائیں تو ساتھ ساتھ پانی کی ایک چھوٹی نہر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس نہر کا صاف شفاف پانی بالائی سطح پر موجود ایک آبشار سے آتا ہے۔ ہم تقریباً 20 منٹ کی کو پہمائی کے بعد اس آبشار پر پہنچے۔ یہاں مقامی منتظمین نے سیاحوں کی سہولت کے لیے کرسیاں اور دریاں بچھائی ہوئی ہیں جن پر بیٹھ کر سیاح دیر تک اس خوبصورت آبشار کے نظارے سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کے لیے تو یہ روز کا منظر ہوگا، تاہم ہمارے جیسے کراچی اور دبئی کے رہائشیوں کے لیے یہ نظارہ واقعی مبہوت کر دینے والا تھا، جہاں آبشار کے پانی گرنے کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ آبشار سے مزید اوپر چڑھ کر ہم ارامیٹ گاؤں پہنچے جو 300 خاندانوں یعنی تقریباً 900 بربر نفوس پر مشتمل ہے۔ یہ گاؤں سطح سمندر سے 1900 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں بسنے والی بربر قوم کی خواتین نہایت عمدہ کشیدہ کاری اور قالین بنتی ہیں، جس کے نمونے مختلف دکانوں میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ یہاں ارامیٹ میں ہم نے ایک قہوہ خانے میں بیٹھ کر بربر لوگوں کے ساتھ ان کا قہوہ پیا اور ان سے بات چیت کی۔ آدھا گھنٹہ یہاں سستانے کے بعد ہم مزید اوپر کی طرف چل پڑے۔ ان پہاڑی علاقوں میں آپ کو بربر قوم اپنی پوری ثقافت و تمدن کے ساتھ رہائش پذیر نظر آتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ بربر لوگ نہایت راسخ العقیدہ مسلم ہوتے ہیں اور ان کی ہر بات میں قرآن، اسلام، انشاءاللہ، ماشاءاللہ کثرت سے سننے کو ملتا ہے۔ یہ اپنے مسلم ہونے پر بہت فخر کرتے ہیں۔ سحر کی اذان کا وقت ہوتے ہی پوری وادی اذان کی پکاروں سے گونجنے لگی۔ چونکہ قریبی مسجد کافی دوری پر تھی اور ہمارے ٹور گروپ میں ہمارے علاوہ 4 غیر مسلم جرمن باشندے بھی شامل تھے، بس ہمارے بربر گائیڈ نے راستے میں ہی ظہر کی صلاۃ ادا کرنے کو ترجیح دی۔ اس نے جرمن باشندوں کو آس پاس تصویریں لینے کو کہا اور خود ظہر ادا کرنے ننگی پتھریلی زمین پر کھڑا ہو گیا۔ ہم بے وضو تھے اور پاس پانی نہ تھا، سو اس کی صلاۃ ختم کرنے کا انتظار کرنے لگے کہ اچانک یاد آیا کہ پینے کے لیے 500 ml والی پانی کی بوتل بیگ میں موجود ہے۔ بوتل بیگ سے نکالی تو وہ آدھی تھی، یعنی گویا اس میں 250 ml پانی رہ گیا تھا۔ ہم نے اسی پانی میں قسمت آزمائی کی اور جان لیا کہ انسان چاہے تو 1 گلاس یعنی 250 ml پانی سے بھی وضو کر سکتا ہے۔ خیر، اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اتنے قلیل پانی سے پوری تشفی کے ساتھ وضو کر کے ظہر کی صلاۃ پتھریلی زمین پر بغیر کسی جائے نماز اور چادر کے ادا کی اور آگے کی طرف بڑھ گئے۔ ارامیٹ گاؤں میں کچھ اوپر چڑھنے کے بعد واپس نیچے کی طرف کا راستہ شروع ہو گیا۔ اس راستے میں ایک طرف پہاڑ جبکہ دوسری طرف کھائی اور وادی ہے۔ یہاں بھی راستے میں ایک آبشار نظر آتا ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد آرگن گاؤں آتا ہے جو 70 خاندانوں پر مشتمل ہے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے اسی گاؤں میں کھایا۔ کھانے میں ہم نے اپنے فرنگی غیر مسلم رفیق سفر ٹیم کے ساتھ مراکش کا ثقافتی کھانا تجین کھایا، جو مختلف سبزیوں اور گوشت کو ساتھ پکا کر تیار کیا جاتا ہے۔ کھانا نہایت لذیذ تھا۔ ماں بعد کھانا پھل پیش کیے گئے۔ ہمارے ٹور گائیڈ کا گھر بھی اسی گاؤں میں تھا، سو گائیڈ نے بھرپور مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھانے کے بعد ہمیں اپنے گھر قہوہ پینے کی دعوت دی۔ پہاڑوں میں اندر تنگ گلیوں میں چل کر ہمارے بربر گائیڈ کا گھر آیا۔ کچی پکی سیڑھیاں نما گلیاں جن میں چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے پہاڑوں سے آتا پانی نیچے ڈھلان کی طرف جاتا ہے۔ لوگ اپنے مویشی لیے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جاتے نظر آتے ہیں۔
ہر گھر دوسرے گھر سے کچھ اونچائی پر واقع ہے۔ ہر گھر کی زیریں منزل جانوروں کے لیے مختص ہوتی ہے، جبکہ بالائی منزلیں گھر کے مکینوں کے لیے۔ چھوٹا سا صاف ستھرا گھر جس میں ایک بیٹھک کا کمرہ، جس میں قرینے سے لگے صوفے اور ایک جائے نماز نظر آئی، پھر ایک ہال، ساتھ غالباً سونے کا کمرہ تھا، اور پھر تنگ اوپر جاتی سیڑھیاں جن کے ذریعے ہم چھت پر گئے جہاں سے پورا گاؤں نظر آتا ہے۔ ہمارے گائیڈ میزبان نے ہمارے بیٹھنے کے لیے چھوٹے اسٹول اور ٹیبل مہیا کی اور ساتھ ہی نیچے سے گرما گرم بربری قہوہ لے آیا۔ گائیڈ کے بیٹے نے ہمارے بیٹھنے کا انتظام کیا، جس کی عمر 16 سال اور نام عبداللطیف تھا۔ گائیڈ نے بتایا کہ اس کا 14 سال کا ایک اور بیٹا عبدالرحیم بھی ہے اور ایک 12 سال کی بیٹی مریم ہے، اور اب ماشاءاللہ سے 12 سال کے بعد چند دنوں میں نئے بچے کی آمد ہے۔ گائیڈ ہمیں پیالیوں میں قہوہ نکال کر دیتا رہا اور ساتھ اپنے گاؤں اور اپنے لوگوں کے رہن سہن کی باتیں بتاتا رہا۔ قہوے کے بعد گائیڈ صاحب اخروٹ لے آئے اور توڑ توڑ کر ہمارے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے حق میزبانی ادا کرتے رہے۔ اپنے میزبان گائیڈ کی بھرپور ضیافت سے لطف اندوز ہو کر ہم واپس نیچے کی راہ ہو لیے، جہاں ہمارا پہلے والا ڈرائیور گائیڈ ہمیں مراکش واپس لے جانے کے لیے وین لیے منتظر کھڑا تھا۔ بس ہم یہاں سے نکل کر دوبارہ پہاڑی سڑک پر گامزن ہو گئے اور تقریباً 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد تھکے ہارے واپس مراکش پہنچے۔ ہم نے تقریباً 5 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے 6 بربر گاؤں دیکھے، جہاں بربر ثقافت پوری شان و شوکت سے جلوہ گر نظر آئی۔ مکمل حجاب کرتی بربر خواتین، اسکارف لیے اسکول سے واپس آتی بچیاں، گلی میں فٹ بال کھیلتے بربر بچے جو اکثر راستے میں آتے سیاحوں کو فٹ بال پاس کر دیتے اور سیاح بھی کچھ دیر کے لیے ان بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے لگ جاتے۔ پہاڑوں پر ادھر ادھر دانا چگتی مرغیاں، جا بجا دیواروں پر بچھے بربر خواتین کی ہاتھوں کے بنے ہوئے قالین، دروازوں پر کھڑی باتیں کرتی خواتین، آتے جاتے راستے میں ایک دوسرے سے سلام کلام کرتے بربر مرد، گویا یہاں ہر پہلا فرد دوسرے فرد کو جانتا ہو۔ الغرض جو کوئی بھی مراکش آئے وہ کوہ اطلس کا ٹور ضرور کرے اور یہاں بسنے والی بربر قوم کی زندہ دل ثقافت اور مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔